ذوالفقار نکلی اور کہا مالک علی کا پہلا وار خوشنودی الہی کے لیے، پہلا وار میرا۔ اور یہ کہہ کر اسپِ وفادار کی لگام کو کھینچ کر تیز دوڑایا اور لشکر کے آخر میں گئے، لشکر سے قریب ہوئے، لشکر سے قریب ہوئے، ایک چشم زدن میں ذوالفقار چلی، 30,000 سر بھائی میری طرف دیکھنا، ابھی پہلا وار ختم نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے واپس ہوئے ذوالفقار کو لیے 30,000 پیر۔ پہلا وار علی کا خوشنودی الہی کے لیے، یلغار ہو گئی، پیچھے کے لشکر آگے آ گئے، اس لیے کہ اگلی صفحے خط اور پروانے تھے کہ اونٹ کے گرد تھے۔ اتنے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کسی کا کوئی نامی ہی نہیں آیا، میں نے حد یہ ہے لڑائی کا نام ہی نہیں لیا۔ احتیاط تو دیکھو، اس لیے کہ بچوں کو جو بات بتانا ہے وہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور مقصد ہے، وہ مقصد سامنے آ رہا ہے۔ اور ایک بار چونکہ بیٹوں کو قریب کیا تھا، قریب بلایا کہ محمد حنفیہ، اب یہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ بیٹا جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس طرح آگے بڑھ کر جمتے ہوئے جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ جو میں حکم دیتا ہوں کہ اس پر وار ہو، اس پر وار ہو، اور وہاں ایک صف، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، چوتھا دائرہ، اور اس کی مہار کئی سو گز لمبی اور کئی ہزار آدمی مہار پکڑے، وہاں تک پہنچنا مشکل۔ علی نے کہا محمد حنفیہ یہاں سے اس کی آنکھ پہ نظر رکھو، اس کی آنکھ پہ نظر رکھو۔ 17 حملے کیے محمد حنفیہ نے، بڑھتے گئے حملہ کرتے ہوئے اور واپس آئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہاں تک بابا پہنچنا ناممکن ہے، صفیں ہیں، دیواریں ہیں، اور ہر بار یہی کہتے، علی کہتے جاؤ حملہ کرو، جاؤ پھر حملہ کرو، جاؤ پھر حملہ کرو۔ شر نے رنگ بدلا، شر نے اپنے نمائندے کو بھیجا، راستے میں تھے محمد حنفیہ، شر قریب آیا۔ اب شر کا کام ہے کہ آپس میں لڑوا دو۔ محمد حنفیہ تھے بیٹے، علی تھے باپ۔ شر نے کہا دیکھو تو صحیح، حسن حسین پہلو میں ہے، تمہیں بار بار بھیج رہے ہیں، تمہیں بار بار بھیج رہے ہیں، اور اسی عالم میں کہ تلوار چل رہی ہے۔ اور جواب دیا کہ کیا بکتا ہے، دور ہو جائے یہاں سے، میرے باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ علی پہ اعتراض، شر کا کام، شر کا کام۔ جواب دیا محمد حنفیہ نے کہ بدعقل، تجھ کو پتا بھی ہے کہ جب مٹی یا پتھر آنکھ کی طرف آتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھتے ہیں اور انسان آنکھوں کو بچاتا ہے۔ تجھے پتا نہیں میں علی کا ہاتھ ہوں، حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں۔
وہ آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں. علی نے آنکھوں کو بچایا ہوا ہے، ہاتھ کو بھیج رہے ہیں. شر گھبرا گیا، شر گھبرا گیا، گھبرا کے علی کے پاس آیا، حالانکہ اب نہیں آنا چاہیے تھا، اور پہلو میں آیا. چونکہ نئی بات سوچی سازش کی تو کہا علی سے جا کے کیوں نہ کہوں، کہیں نہ کہیں کام ہو جائے، یہ شر کا کام ہے. پہلو میں آیا اور آ کر کہا یا علی، اتنی تو دھوپ تیز ہے، محمد حنفیہ کے ہتھیار جل رہے ہیں، آپ بار بار پانی ڈالتے ہیں، ہتھیار ٹھنڈے کرتے ہیں، زیرہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اتنی بار وہ تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ پھر بھیج دیتے ہیں. حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اب ان کو بہت بھیج دیا، اب کسی اور بیٹے کو بھیج دیا، حسن کو بھیجیے یا حسین کو. علی نے کہا آ گیا تو یہاں بھی. اور اب جو جواب دیا، تاریخی جواب دیا کہ تجھ کو پتا نہیں محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں رسالت کی نسل کو بچا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، تمہارے گھر آباد رہیں. ابھی یہ باتیں تھیں اور محمد حنفیہ آخری حملہ کر کے واپس آئے تھے کہ علی کے پہلو سے ایک بجلی چمکی، ایسا لگا ہوا پر ایک سفید گھوڑا گیا، اور جیسے ہی وہ گیا سب نے دیکھا کہ اونٹ کے چاروں پیر کٹے، اور ایک بار میدان سے اونٹ غائب ہوا، اس لیے کہ کسی کل بیٹھ گیا، اونٹ کسی کل بیٹھ گیا. بجلی پھر چمکی، واپسی ہوئی، اور ایک بار پلٹ کر کہا مالک اشتر یہ کون تھا؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ. آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ. اور علم ملا ہے باب العلم کے در سے. چاردہ معصومین کی مجلس سن کے دعا دیتے ہیں مومن، سیراب ہو رہے ہیں علم کے سمندر سے. کا مالک اب نہ جانے دینا حسن اور حسین کو، ان کی حفاظت واجب ہے. یہ نسل رسول ہے جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں. کارنامے حسن مشتبہ کے محفوظ ہو گئے. کیا بار بھول گئے تھے لوگ حسن مشتبہ کا؟ عرب والوں کو یاد تھا، قاسم آئے تو تھرتھری ہو گئی، تھرتھری ہو گئی. آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ یلغار کی شہزادہ قاسم نے تو ابن سعد نے ارزق کو بلایا، تو ارزق نے یہی کہا تھا کہ عباس آ گئے. کہ عباس نہیں آئے، حسن کا بیٹا اس طرح لڑ رہا ہے کہ پورے لشکر کو پلٹے دے رہا ہے. قاسم نے یوں حملہ کیا تھا کہ ابن سعد کے گھوڑے کے سامنے اپنے گھوڑے کو لے کر پہنچ گئے تھے، اور اس وقت جا کر کہا تھا قاسم نے، تو چتر کے سائے میں ہے، دیکھ میرا چچا دھوپ میں کھڑا ہوا، دیکھ میرا امو دھوپ میں ہے. اور ایک جملہ حیرت انگیز، ابن سعد کے پہلو میں جو شخص کھڑا تھا اس سے مخاطب ہوا اور کہا اس کو پہچانتے ہو بچے کو؟ کہا کون ہے یہ بچہ؟
کہ تجھے معلوم ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا پوتا ہے کہ اس گھر کے لوگ اور بچے ہم کو منہ نہیں لگاتے. اگر اس کا چچا پیاسا نہ ہوتا تو یہ ہم سے بات نہ کرتا. یہ ہم لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ہاشمی شہزادے ہیں. یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. قاسم ابن حسن ہے. پتہ چلا ابن سعد اس گھر کے بچے بچے کو پہچانتا تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دھوکے سے قتل کیے گئے. نام بنام سب کو جانتا تھا. کون سا شہزادہ, کون کس کا بیٹا. قاسم 14 سال کے تھے لیکن شہرت تھی. تلوار ابھی میدان میں نہیں چلائی تھی لیکن جہاں چچا کے ساتھ تلوار سیکھتے تھے وہاں سے عرب میں شہرت تھی کہ ہاشمی شہزادے تلوار کیا چلاتے ہیں. اور پھر سب کے پاس گواہی تھی کہ حسن مجتبیٰ نے کس طرح تلوار چلائی. تو قاسم نے اپنے بابا کی لڑائی کربلا میں دکھا دی.